ایک تھا بادشاہ۔ اب جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، ان کے 100 سجن ہوتے ہیں، 100 دشمن ہوتے ہیں۔ تو جن بادشاہ سلامت کی میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، ان کے بھی کئی دوست تھے، کئی دشمن بھی تھے۔ ایک دن ان بادشاہ سلامت نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ایک دشمن سے جا کر ان کے گھر میں ملاقات کریں گے۔ اب بھائی وہ بادشاہ ہیں، بادشاہ کی جو مرضی ہوتی ہے وہی فیصلہ بن جایا کرتا ہے، اور بادشاہ کوئی فیصلہ کر لے تو وہ میرے آپ کی طرح یو ٹرن بھی نہیں لیتا، اپنے فیصلے کو عملی جامہ بھی پہناتا ہے۔ تو ان بادشاہ سلامت نے جب اپنے دشمن سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا تو پھر ہوئی وہ ملاقات۔ بادشاہ سلامت اپنے دشمن سے ملنے اس کے گھر گئے، وہ دونوں بیٹھے، اور جب اس طرح کسی دشمن سے ملاقات خواہش کر کے کی گئی ہو تو پھر ظاہر ہے دشمنی کی باتیں نہیں ہوا کرتی، پھر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں جن کی اخبارات خبریں لگاتے ہیں کہ دونوں رہنماؤں میں باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی۔ تو ان بادشاہ سلامت اور ان کے دشمن نے بھی بات چیت کی ہوگی باہمی دلچسپی کے امور پر، وہ جو بھی بات چیت ہوئی اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن جب وہ ملاقات ختم ہوئی اور وہ بادشاہ سلامت اپنے گھر واپس جانے لگے اور الوداعی مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا جاتے جاتے انہوں نے اپنے دشمن سے، تو اس وقت ان کے دشمن نے انہیں ایک بات کہی۔ دشمن نے کہا کہ یار بادشاہ، تیرے نا منہ سے بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے تمہارے منہ سے۔ یہ بات سن کر بادشاہ سلامت چونک گئے، کیونکہ یہی ہوتا ہے کوئی بھی آپ کو آپ کی کوئی خامی بتائے تو پہلے پہل آپ چونکتے ہیں، پھر اگلا لمحہ تردید کا ہوتا ہے یا ڈینائل کہہ لیں۔ بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ خامی یا برائی تو مجھ میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ان بادشاہ سلامت نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ یار یہ تو میرا دشمن ہے تو ایویں ہی کہہ رہا ہوگا، میرے منہ سے تو اسمیل آ ہی نہیں سکتی۔ تو وہ بادشاہ سلامت یہ سوچتے سوچتے اور تھوڑے تھوڑے سے غمزدہ سے ہو کر وہ اپنے دشمن سے ملاقات کے بعد اپنے گھر واپس پہنچے۔ وہاں بادشاہ سلامت کی بیگم ملکہ عالیہ ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ خوش آمدید سرتاج، بادشاہ سلامت، حضور والا آ گئے آپ واپس اپنے دشمن سے ملاقات کر کے، سنائیں کیسی رہی وہ ملاقات، کیا باتیں ہوئیں آپ دونوں میں؟ بادشاہ نے کہا کہ ملاقات کا تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیں۔ ملکہ عالیہ نے کہا جی حضور والا پوچھئے، بندی آپ کے ہر سوال کا جواب دے گی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے منہ سے اسمیل آتی ہے؟ تو ملکہ عالیہ نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت بالکل آتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اللہ کی بندی، یہ بات آپ نے مجھے پہلے کبھی کیوں نہیں بتائی؟ اب میں پوچھ رہا ہوں تو آپ مجھے بتا رہی ہیں۔ اس پر ملکہ عالیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے لگا کہ یہ معمول کی بات ہے، جتنے بھی مرد ہیں شاید ان سب کے منہ سے اسمیل آتی ہوگی، اس لیے مجھے یہ بات کوئی عجیب نہیں لگی، کوئی مختلف نہیں لگی، تو میں نے آپ سے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ جو کہانی ہے یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، اور یہ کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے ایک کتاب سے، اس کتاب میں یہ درج ہے، اس کتاب کا نام ہے 48 Laws of Power، مطلب طاقت کے 48 قانون۔ ویسے تو یہ کتاب خاصی موٹی تازی لمبی چوڑی سی کتاب ہے، میرے پاس اس کا ایک کنسائز ورژن ہے، اور اس کتاب میں جو طاقت کا قانون نمبر 2 ہے وہ یہ ہے کہ دوستوں پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے دشمنوں کو استعمال کریں۔ انگریزی میں لکھا ہے Never put too much trust in friends, learn how to use enemies۔ اور یہ بات سمجھانے کے لیے وہ کہانی بھی بیان کی گئی ہے جو میں نے آپ کو سنائی، اور یہ کہانی لکھ کر سبق دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ میں جو خامیاں ہوتی ہیں ان کا علم آپ کو آپ کے دوستوں کے بجائے دشمنوں سے ہوتا ہے، کیونکہ جو آپ کے دوست ہوتے ہیں انہیں آپ کی خامی نظر ہی نہیں آتی۔ اس لیے اگر آپ کو اپنی خامیاں جاننی ہیں تو دشمنوں سے راہ و رسم پیدا کریں، دشمنوں سے روابط بڑھائیں۔ آپ دیکھ رہے تھے نوک جوک کا سیگمنٹ کتاب کہانی، میں ہوں عمیر محمود۔